نے کیا کہا نا سے نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ تو چونکہ اس گفتگو میں اور اس گفتگو کے ذریعے جس طرح کے لوگ ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، جس طرح کے سامعین اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور اس میں ہر ایج گروپ کا مطلب ہمارے گوگل کا جو فیڈ بیک آتا ہے اس کے مطابق 13 ایئرز آف ایج سے لے کے 65 پلس تک ہر ایج گروپ کے لوگ اللہ کے فضل سے ہمیں سن رہے ہیں، اور ان میں سے جو 25 سے 45 تک ہے اس کی پرسنٹیج ہمارے ٹوٹل ویورز جو ہیں ان کا 45 to 55% ہے۔ تو دیٹس گڈ کہ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس کیلکولیشن کے مطابق ابھی آگے اپنا ان پٹ دینے کے کوئی 10-20 سال ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیونڈ ہیں، مگر یہ سارے کے سارے بھی جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک ظاہری یارڈ سٹکس ہیں، مگر یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ کوئی لفظ اور کوئی بات اس کو زندگی نہیں ملتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو یہ ساری کیلکولیشنز یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار۔ تو خیر اپنی اپنی کوشش تو جاری رہتی ہے۔ اس پہ کل ہماری 1-2 جگہ پہ بات ہوئی تو ہمیں اس میں ایک چیز شیئر کر کے خوشی ہوئی، آپ کے ساتھ بھی وہی بات کہ میں نے عرض کیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 باتوں کا ایکسکلوسیولی فرمایا ہے کہ وہ میں جسے چاہوں، ایک عزت تو عز و منتشا والی آیت میں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ایک وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ یہ دونوں اس کی یعنی رزق اور عزت دونوں اس کی مشیت کے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ میں جسے چاہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ اپنے ڈگنیفائڈ بیہیویئر کو اگر سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کے پاس بچے گا بھی نہیں، اور اسی طرح رزق حلال اور رزق کمانے کی طرف جتنی تاکید کی گئی ہے وہ بھی آپ ساروں کے سامنے ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنے فیصلے اور اپنے ذاتی ڈسکریشن کے ساتھ جوڑا ہے اس میں ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ ہم نے یہ دونوں کاموں پہ محنت کرنی ہے اور ان کے اوپر کام کرنے ہیں۔ لہٰذا فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی سی کوشش نہیں کرتے یا ہم اپنی سی کوشش کرنے سے جی چراتے ہیں یا اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں اس حصے کو، نو۔ تو ان کوششوں میں ہم پلان بھی کرتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ہم آگے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کس طرف سے کیا کیا ویوز آ رہی ہیں اور وہ آگے آگے کس کس طرح کا اثر پیدا کر کے جائیں گی۔ ہر دو کے لیے آپ کا پریپیئر ہونا یہ قطعاً آپ کی جو توکل یا درویشی اس کے خلاف نہیں ہے۔ نتیجے کو خدا تعالیٰ پر چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد رکھنا وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہماری سوچ رہے گی۔ اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایسی ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی آگے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہستی باری تعالیٰ کے اوپر باقاعدہ اگر نام دیکھا جائے جیسے جاوید اختر یا اور اس طرح کے مطلب ان کے تو مباحثے ہوتے ہیں کہ خدا ہے خدا نہیں ہے، ریلیجن ڈھکوسلا ہے، ریلیجن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی ہم ان کو وہ کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اسی دنیا میں ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا۔ تو وہ جو ایک اسٹیبلشڈ فلسفی آف ریلیجن یا خدا تعالیٰ کے ہستی باری تعالیٰ پہ ایمان کے نتیجے میں جو آپ کے اندر تھاٹ پروسیس پیدا ہوتا ہے اس کا اینٹی تھاٹ اور اینٹی تھیسس بھی اسی دنیا میں موجود ہے، اور اس کو ایڈریس نہ کرنا یا اس سے بالکل اس طرح صرف نظر کر کے گزر جانا کہ لگے رہنا تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بنیادی طور پر کیا ہے کہ ایک دفعہ
وہاں روا میں ہی ہوتے تھے جب، تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی کہیں ادھر پرائیویٹ کسی صاحب کی، ہمارے ایک دوست تھے ان کی، تو ہم اس کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں سامنے دریا تک نظر آ رہا ہے، اور وہ کوٹھیاں اور مکان اور یہ اور وہ. تو وہاں کھڑے کھڑے میں نے ان کو کہا کہ یہ اس لائن میں یوں نظر آگے اب دیکھتے جائیں تو صرف ایک محلے میں جتنی اس وقت مکانات اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے لوگوں کی پرائیویٹلی، ایک زمانہ گزرا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے پاس ٹوٹل ورتھ ان کی جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کسی ایک بلڈنگ جتنی بھی، مگر وہاں سے بھی وہ اپنا سسٹمیٹیکلی سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے گئے اپنی پلاننگز میں اور اپنے کنوکشن میں. کوئی جھول نہیں آنے دیا، کوئی لرزش نہیں آنے دی. تو ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا. اور کل پاکستان سے ہی ایک دوست سے بات ہوتے ہوئے جب یہ مری والے واقعے پہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، ظاہر ہے لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں، لوگ اس کو فیل کرتے ہیں کہ دن دہاڑے بغیر کسی وجہ سے بد انتظامی کی بنیاد پر لوگ اتنے مر جائیں اور کوئی اس کی ذمہ داری بھی لینے والا نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ ذمہ داری نہ لینے والا ہو بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس کا کوئی حل پیش کرنا یا اس حل کے مطابق عمل درآمد کرنے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو، تو ایک مایوسی کی لہر تو پیدا ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اس میں تو سمپل مجھے نظر آتا ہے کہ جن قوموں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، جن ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، ان کو ان کے عوام کو اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین ہوتا ہے. چونکہ وہ اپنے آپ کو آئندہ زمانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے شارٹ ٹرمز گول اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے لانگ ٹرم پلانز اور گولز سے غافل نہیں ہوتے. نتیجتاً آپ ان کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، وہ مثالیں قائم کرتے چلے جاتے ہیں. اب میں نے کہا پاکستان میں آپ ساری بیماریوں کی جڑ دیکھ لیں کہ ان کو بحیثیت قوم اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین نہیں آ رہا. کوئی ان کا ایسا ڈیسیژن جو آج سے 20-50 سال بعد کا پلان کر کے وہ بیٹھے ہوں، انوائرمنٹ کے اوپر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر، لیونگ سٹینڈرڈز کے اوپر، روڈز اینڈ کمیونیکیشنز کے اوپر، کسی چیز کے اوپر وہ تب کرتے نا کہ اگر ان کو اپنے آئندہ کے ہونے کا یقین ہوتا. اور وہاں پر صرف ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس کو اپنے آئندہ میں ہونے کا پورا یقین ہے. کیوں؟ منہ کی بک بک نہیں، منہ کی لاف و گزاف نہیں، پریکٹیکل ان کا آؤٹ پٹس اور ان کے پروجیکٹس بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے آئندہ کے ہونے کا یقین ہے. ہم ایک دفعہ اسکول کے زمانے میں بہت برا رزلٹ آیا تو میرے ٹیچر ہوتے تھے ماسٹر صدیق صاحب. انہوں نے میرے دادا کو کہا کہ انہوں انج کرو، انہوں صبح صبح جڑی مسجد چ میں نماز پڑھنا نا اتھے بھیج دیا کرو. اب ٹیوشن نہیں انہوں نے مجھے لی، نہ ٹیوشن دی، نہ ٹیوشن کے پیسوں کی بات ہوئی. میرے دادا سے انہوں نے کہا کہ اس کو صبح صبح فجر اس نے ہمارے والی مسجد میں آ کے پڑھنی ہے. ان کی تھی وہ دور ڈگری کالج والے سائڈ پہ، ہمارا دوسری طرف تھا. اب وہ درمیان والا رستہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو صبح پیک کروا کے مفلر باندھ کے تو بھیجنا آپ کی ذمہ داری. ٹائم میں اس کو فجر کا اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ والا کشت کاٹ کے یہ یہاں آئے گا تو اگلی سمائی کے بعد جو امتحان ہوگا اس میں یہ بالکل اچھے رزلٹ دے گا. لیکن اگر اس نے اپنی جان پہ کچھ نہ جھیلا، یہ اس وقت ان کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، میرے دادا کی اور میرے وہ ٹیچر جو ماسٹر صدیق صاحب مرحوم تھے. تو انہوں نے ایسے ہی کرنا کہ صبح صبح جناب مجھے تو اٹھا کے انہوں نے پیک کر کے سائیکل پہ بٹھا کے چل بھی. اس زمانے کا جو دارالعلوم تھا وہاں پر مجھے یاد ہے 2 دفعہ جب ایسا ہوا کہ جب بارش ہو گئی تو وہ کیچڑ مچا کہ سائیکل کے چکے اور مڈ گارڈ کے درمیان اتنا کیچڑ پھنس گیا، اور جوتوں کا کیا حال ہونا تھا وہ اور سارا، کہ وہ سائیکل پہیہ پھر کے نہیں چلتا تھا، وہ یوں ایسے جیسے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور پھر جہاں گہرا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا اس کے اندر جب میں تھوڑی دیر اس کو گھسیٹتا تھا تو پھر اس کا وہ کیچڑ اور مڈ جو ہے وہ پگھل کے پانی میں مکس ہوتا تھا اور پہیہ پھر پھرتا تھا. اس زمانے میں
جو جنریشن تھی جو کہ ہم نے آج سے یہ 40 سال پہلے دیکھی، تو وہ جو 40 سال پہلے ہمارے سینئرز بھی تھے، جو ہمارے ایلڈرز تھے یا جو بڑے تھے، وہ کچھ تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج جب انہوں نے دیکھا کہ شہر بڑھ گیا ہے اور اس گورنمنٹ نے تو کہاں ہمیں مطلب وہ سڑکیں نہیں بنا کے دے رہے، تو انہوں نے اپنا فائر بریگیڈ بھی اپنا بنا لیا. ہاسپٹل جیسا سٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ دے دیا ہے. ایجوکیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جس طرح کا سٹیٹ آف دا آرٹ نوعیت کا بن چکا ہے، بنانے کا نہیں، بن چکا ہے، فنکشنل ہے. صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو پتا ہو کہ ہماری آئندہ نسلوں کا فیوچر جو ہے وہ آج ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے.